السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ نشین کا تشریف فرما جناب ریاض الحسن افندی صاحب MLC تلنگانہ لیجسلیٹو کونسل، جناب یاسر الفاظ صاحب انچارج یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی، جناب سہیل قادری المعروف محمود قادری صاحب کارپوریٹر، جناب شکیل محمود صاحب سابقہ کارپوریٹر، واجد صاحب سابقہ کارپوریٹر، شفاعت صاحب، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور پسوں پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت ماؤں، آج کا یہ جلسہ ایک انتخابی جلسہ ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی ہے۔ یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے اس خادم کو موقع دیا گیا ہے تاکہ میں یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی میں جاؤں اور الیکشن لڑوں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یاقوت پورے کی عوام کے لیے خدمت کا اگر موقع دے گا، اگر منتخب میں ہوں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یاقوت پورے کی عوام کی خدمت کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اس کے لیے یہاں آیا۔ آج میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے اور سب سے بڑی مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ مجھے اللہ نے موقع دیا ہے ڈبل پورہ گیٹ کے پاس میں یہ پہلی مرتبہ میں مائک پکڑ کے تقریر کر رہا ہوں۔ آج سے پہلے مجھے کبھی اللہ موقع نہیں دیا تھا کہ میں ڈبل پورہ گیٹ پہ ٹھہر کر تقریر کروں گا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ڈبل پورہ گیٹ جو ہے، یہاں پہ بہادر رہتے ہیں، بہادر بستے ہیں، بہادر پارٹی کا استقبال کرتے ہیں۔ اس بہادر پارٹی کے خادم کا نام جعفر حسین معراج ہے، جعفر حسین معراج ہے۔ تو میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں اور یہ دروازے کے پاس میں ٹھہر کر تقریر کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو اس کا تمام زندگی کا سفر لکھ دیتا ہے، اس کی تمام زندگی کے حالات کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدائش کے ساتھ ہی لکھ دیتا ہے۔ تو آج کیا تاریخ ہے؟ 14 تاریخ ہے۔ آج 14 نومبر کو میں قریب 9:30 بجے مائک پکڑا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ میں آج یہاں پر مائک پکڑنے والا، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا رزق کہاں پہ لکھا ہوا ہے، انہیں کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا سب لکھ دیتا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ بھائی آخر کیا ہے میرا صاحب، آپ ہمیشہ ایسا بول رہے ہیں۔ تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں یاقوت پورے کی عوام کو، میں یاقوت پورے کا داماد ہوں۔ کیوں کہ میرا سسرال SRT کالونی یاقوت پورے میں ہے۔ تو مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ میں داماد بن کر آیا تھا، آج داماد ہی ٹھہر کر پلیٹ فارم پہ تقریر کر رہا ہے۔ تو جو مخالفین مجلس اتحاد المسلمین ہے ان کو جان لینا چاہیے کہ داماد گھر کو آیا ہے، اچھے سے استقبال کرنے کی ضرورت ہے، اچھے سے استقبال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لوگ کہنے لگے بھائی صاحب یہ یاقوت پورہ کانسٹیٹنسی ہے، یہاں پہ طریقے کے کام ہوتے ہیں، ویسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ تو میں سب کو کہہ دینا چاہتا ہوں، میں بھی ہر فن مولا ہوں، ہر ہنر جانتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے، کبھی شیروانی پہن لیتا ہوں، کبھی جینس پہن لیتا ہوں، کبھی کچھ پہن لیتا ہوں، یہ الگ بات ہے، مگر اللہ کے کرم سے ممی ڈیڈی کا بچہ نہیں ہوں۔ ہر ہنر جانتا ہوں، ہر ہنر سے واقف ہوں۔ آج کی ماڈرن دور کے اندر آپ کو کچھ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس بھی فارمولہ موجود ہے۔ تو فارمولہ کیا ہے؟ حد سے زیادہ ہوشیاری کریں تو اطراف و اکناف میں ہمارے قوم کے دکانہ ہے، یہاں پہ ہم جو بڑا کھاتے نا اس کے دکانہ ہے۔ اس سے اگر نہیں گلا تو کیا کرتے ہیں؟ اسی طرح جسم کو پکڑ لگا دینا بھی ہم جانتے ہیں کس طریقے سے گلتا، وہ بھی مطلب ہم کو کوئی ضرور نہیں ہے، وہ بھی ہنر ہمارے پاس ہے۔ بے فکر رہیے۔ میں ان تمام لوگوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مجلس اتحاد المسلمین کا یہ سپاہی بحیثیت MLA امیدوار کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی
میں پچھلے 2 تقریروں سے کہہ رہا ہوں، میری اپنی ایک الگ پہچان ہے، میری پہچان الگ الگ طریقے سے ہوتی رہی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، کیونکہ مجھے زندگی میں لوگ ایک ہی ساتھ نہیں پہچانے ہیں۔ 2009 سے 2012 آئے گا تو میرے ساتھ میں لکھے جائے گا جعفر حسین MLA یاقوت پورہ، جعفر حسین MLA یاقوت پورہ انشاءاللہ تعالی لکھے جانے والا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھ سے کافی کام لیا ہے جماعت کے ذریعے سے۔ میں شہر حیدرآباد کا 2 سال میل تھا، آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، کسی کی ہمت نہیں تھی۔ مجھ سے پہلے کئی ڈپٹی میئر آئے، کئی چلے گئے، مگر کوئی ڈپٹی میئر کو جانتا نہیں تھا۔ اس خادم کو جب موقع ملا، اس خادم نے بتا دیا ڈپٹی میئر کیا ہوتا ہے، ڈپٹی میئر کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ بنا میرے ہلنے نہیں دیتا تھا، پوری GHMC کو سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ میرے بعد میں آج ڈپٹی میئر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر اللہ کا کرم ہے، یہ خادم بتا دیا کہ ڈپٹی میئر کیا چیز ہے۔ تو میں ہمیشہ ایک ہی چیز کہتا ہوں کہ مجھے حق لینا آتا ہے اور میں حق جانتا ہوں۔ تو میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں، کہتے تھے ڈپٹی میئر، میں نے جیسے ہی ڈپٹی میئر کا اوت لیا، اس کے بعد میں اس نے بھی اوت لی، 2 دن نہیں ہوا کارتکا ریڈی کو سیکورٹی آ گئی۔ تو میں نے اس ٹائم کے کمشنر کو فون کیا، فون کر میں نے کہا کہ بھائی کارتکا ریڈی کو سیکورٹی آ گئی، ہمارے کو کیوں سیکورٹی نہیں؟ تو انہیں بولتا نہیں بھائی وہ میئر کو دیتے، ڈپٹی میئر کو نہیں دیتے، اگر ڈپٹی میئر کو دینا تو آپ ایک ریکویسٹ لیٹر میئر کو لکھو، میں کمشنر پولیس کو ریکویسٹ کر کے دلاتا ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا قانون میں میئر کو سیکورٹی دینا ایکٹ میں اگر کہیں لکھا ہوا ہے تو بتا دینا مجھے، اگر تم بتا دیں گے تو میں نہیں پوچھوں گا، اگر مجھے ضرورت رہتی ہے تو میں خود کمشنر سے بات کر کے لے سکتا ہوں۔ میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں، میں مجلس اتحاد المسلمین کا سپاہی ہوں، قانون مجھے بھی آتا ہے، اگر اس کو دیے تو مجھے بھی دینا ضروری ہے، ورنہ تم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد ایک ایڈیشنل کمشنر کو مجھ سے بات کرنے لگا کے بولا کہ بھائی کیا ہے؟ تو مجھ کو بولتا بھائی آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کاروباری آدمی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی بار جب سے پیدا ہوا ہوں پولیٹیشین ہوں، میں آنکھ کھولا تو میرے والد کارپوریٹر تھے، میں جہاں سے شروع کرا چلنا تو میرے والد MLA تھے، میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا جو لونا موٹا نہیں سمجھنا۔ تو اس کے بعد میں GHMC ہل گیا تھا، بعد میں انہوں نے نہ صرف سیکورٹی دیا، اس کے بعد کہنے لگا کہ بھائی آپ آگے اپنے چیمبر میں بیٹھیے۔ میں بولا ایسے چیمبر میں نہیں بیٹھتا ہوں، مجھے چیمبر بنا کے بیٹھنے کا ہے، کیوں؟ اگر آفس اچھی رہے گی تو کام اچھا کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا میرا آرکیٹیکٹ رہے گا، انہیں ڈیزائن کرے گا، بڑھے گا۔ ارے ایسا پروویژن نہیں ہے صاحب، اچھا ہے، اللہ کو بیٹھنا نہیں ہے، میں تمہارے پاس آ کے کرسی ڈال کے بیٹھے تو تم کو کیا تکلیف ہے، تم اپنا کام کرو، میں خاموش بیٹھے رہتا ہوں۔ تو انہیں بولا رہی ہے تو مجھے بھی دکھ رہا ہے اس کو کچھ نہ کچھ کرنا۔ تو وہ دور میں 10 لاکھ روپے کا چیمبر بنایا ہوں۔ تو آج میں جانتا ہوں قانون کیا ہے، مجھے بھی معلوم۔ آپ کہیں گے کہ آپ اپنے آپ کے عیش کے لیے نہیں، آپ لوگ کے بھی نہیں کر سکتی تھی، بلدیہ سے گاڑی نکالتا تھا، بس آپ کے سامنے شکیل صاحب ہے پوچھ لیجئے، واجد علی خان ہے پوچھ لیجئے، پورے ہندوستان کا 5 مرتبہ ٹور میرے کارپوریٹروں کے ساتھ کرا کے بتایا ہوں کہ میں پلٹ کے گیا تھا، دلی اترا تھا، آرڈنری ہوٹل میں ہمارے کارپوریٹروں کو ٹھہرا دیا، ایئرپورٹ سے گڑبڑ شروع کرا تو سب پلٹ کے یہاں سے ایڈیشنل کمشنر پورے بات کیا ہے سمجھانے کے لیے۔ میں نے کہا کچرے کا کاروبار کر رہے تو کچرا نہیں سمجھنا، ہم مجلس اتحاد المسلمین کے کاؤنسلر ہیں، ہم ہمارے بھائی کے ساتھ چبوترے پہ بیٹھ سکتے ہیں، زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں، مگر جہاں پہ پروٹوکول کا معاملہ ہے وہاں پہ کسی سے ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ اسی لیے آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ کا بھی اپنا ایک وقار ہے، آپ لوگ جو چاہیں گے
وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. میں جانتا ہوں انشاءاللہ تعالی یاقوت پورا اسمبلی کانسٹیٹنسی کو ایک مثالی بناؤں گا. اگر فرض کریے شہر کے اندر کام ہو سکتا ہے تو ہمارے پاس بھی ہو سکتا ہے. اگر فرض کریے ان کا بچہ پڑھ سکتا ہے، بھائی اسکول میں پڑھ سکتا ہے تو ہمارا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے. اگر ان کا بچہ ہے، ہمارا بچہ نہیں ہے، اگر یہ سمجھ رہے ہیں تو وہ چیز میں بتا دوں گا. ہمارا بچہ بھی ہے، ہمارا بچہ بھی جاننا چاہتا ہے، ہمارا بچہ بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا بتاؤں، میرا مقصد یہ ہے آپ لوگ کو میں بڑا بتاؤں، چونکہ آپ کا وقار ہے. اگر آپ کا بھائی اگر فرض کریے جا کر بیٹھے گا اسمبلی میں گرج کر بولے گا تو کس کا بولے گا؟ یہی یاقوت پورے کے 3.5 لاکھ عوام کی آواز بن کر جاؤں گا. تو میری آواز کبھی کمزور نہیں رہے گی، میری آواز کبھی لڑکھڑائے گی نہیں. میری آواز کے اندر میں یہی سوچوں گا میرے معصوم غریب بھائی کی آواز ہے، میری بہن کی آواز ہے، میری مظلوم ماں کی آواز ہے. میں یہی سوچ کر آگے جاؤں گا. کیونکہ آج جتنے بھی حکومت کے اسکیمز آتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جتنے بھی اسکیم آ رہے ہیں یا جتنے اسکیم چل رہے ہیں وہ پورے امپلیمنٹ کراؤں گا اور پورے امپلیمنٹ کرا کے بتاؤں گا. اب رہا سوال ڈیولپمنٹ کا، انشاءاللہ تعالی ویزیبل ڈیولپمنٹ کیسا ہوتا ہے یہ بھی بتاؤں گا. میری خواہش ہے کہ یاقوت پورے کے اندر ایک گورنمنٹ ہاسپٹل ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالی وہ بنانے کی پوری کوشش کروں گا. جہاں پہ بھی سرکاری جگہ رہے گی پروپوزل ڈال کر بناؤں گا اور جو لوگوں کو جو کام ہے وہ پورے کام کرانے کی کوشش کروں گا. میں بھی تالاب پٹے میں تقریر کر رہا ہوں، تقریر کر کے آیا ہوں. میں آج صبح تالاب پٹے کا دورہ کر رہا تھا، سالم چوک میں گزرا تو وہاں پہ پتا چلا کہ روڈ نمبر 1 سالم چوک ہے، روڈ نمبر 2 سالم چوک ہے، روڈ نمبر 3 ہے، 4 ہے، ایسا 12 ہے. 12 روڈوں کے 1 2 3 4 ہے مگر کسی کو نہیں معلوم. تو میں نے کہا انشاءاللہ تعالی یہ روڈ بنجارہ ہل کی روڈ کی طرح بھی بورڈ لگیں گے اور اس میں لکھ کے بتایا جائے گا یہ روڈ نمبر 1 ہے، یہ روڈ نمبر 2 ہے، یہ روڈ نمبر 3 ہے. ہم کو ساؤنڈ چاہیے، کیسا ساؤنڈ چاہیے؟ ارے ہم بھی اسی طور سے جینا چاہتے ہیں جس طریقے سے آج ہمارا جو مقابلہ ہے وہ مقابلہ بھارتیہ جنتا پارٹی سے ہے، بی جے پی سے ہے. ہم اگر لڑیں گے تو فرقہ پرست طاقتوں سے لڑیں گے. ہمارا کسی کے مذہب سے کوئی لینا نہیں ہے نہ دینا ہے. ہم ہر وطن بھائی ہندو بھائی کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارا مذہب کبھی نہیں سکھاتا کہ دوسروں کے مذہب پہ کوئی کرٹیسائز کرو. مگر ہمارے کو یہ ضرور معلوم ہے ہندوتا طاقت کیا سمجھ رہی ہے ہم کو. کیا ہم کو ہندوتا طاقت یہ سمجھتی ہے کہ ہم دوسرے درجے کے شہری ہیں؟ ہم ہرگز دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں، ہم اول درجے کے شہری ہیں. جس طریقے سے تم ہے اس طریقے سے ہم ہیں. تم اپنے آپ کو مکاندار، ہم کو کرایہ دار مت سمجھو. ہم بھی مکاندار ہیں، ہم نے بھی 800 سال حکمرانی کی ہے، ہم بھی اس ملک کے اندر 800 سال حکمرانی کی، مگر ہم کبھی بھی افریط و تفریح نہیں پھیلائے. ہم جانتے ہیں آج یہ لوگ 9 سال سے آج انڈیا کے اندر سینٹرل کے اندر بی جے پی کیا آ گئی ہے، روز نیا فساد پھیلا رہی ہے، روز نیا کچھ نہ کچھ کر رہی ہے. چونکہ زیادہ ٹائم نہیں ہے میں بی جے پی کے تعلق سے تفصیل میں جانے کا، میں ایک ہی بات کہہ دیتا ہوں. بی جے پی سمجھتی ہے کہ ہم حکومت کر رہے ہیں تو بہت بڑا تیر مار لے رہے ہیں، مگر اللہ سے ڈرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کا تختہ پلٹانا چاہتا ہے تو بغیر آواز کے تختہ پلٹا دیتا ہے. یہ آپ لوگ کو بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ آج بی جے پی سمجھ رہی ہے کہ ہم اتنے ہو گئے، ہم مسلمانوں کو ایسا کر دیں گے، دلتوں کو ویسا کر دیں گے تو ہم حکومت کر دیں گے. تو میں ان سے کہہ دیتا ہوں کچھ دن تو حکومت کر سکتے ہیں، مگر انشاءاللہ تعالی ایک نہ ایک دن دلی کا تخت ہمارا انتظار کرے گا. ہم جب 800 سال حکومت کرے تو انشاءاللہ جس دن بیٹھیں گے اس دن اور 800 سال حکومت کر کے بتا دیں گے. تم پریشان ہوئیں گے کہ تم حکومت کیسے کر رہے ہو، تو میں کہتا ہوں ان لوگ اتنے پریشان ہیں میں بیان نہیں کر سکتا. چونکہ ہم لوگ ان لوگ پابندی کر رہے ہیں ہر چیز پہ، چونکہ یہاں پہ رفع ہے جانتے ہیں
پھر بھی اللہ کا کرم ہے شہر حیدرآباد میں یہاں پہ ہمارے کافر قریشی بھائیاں بیٹھے ہیں، یہاں پہ اللہ کے کرم سے کم سکون تو ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو ہماری غذا ہے وہ غذا کیا ہے تم کو معلوم ہے؟ ارے سب سے زیادہ اگر ہائی پروٹین کسی میں ہے تو وہ بیف میں ہائی پروٹین ہے، تم کو نہیں معلوم ہے؟ آج چھپ چھپ کے نامپلی کانسٹنسی میں الحمدللہ ہوٹل تھی، وہاں پر کون چھپ چھپ کے کھاتے تھے؟ تم بھی تو کھانے کو آتے تھے نا، مگر اللہ کا کرم ہے مجھے یاقوت پورا مل گیا ہے، میں انشاءاللہ ہائی پروٹین غذا لیتے رہوں گا، اتنا لوں گا کہ آخر میں سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی تم کیسے، تو آج ان کا جو سینسس کے حساب سے سروے چل رہا ہے وہ سروے یہ ہے کہ انہوں بول رہے ہیں کہ مسلم آبادی کیسے بڑھ رہی ہے۔ سروے کے لیے نکلے، کسی جگہ کے اوپر پوچھے جا کے کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ تو ایک نے کہا میرا نام سریش ہے۔ تو بولے آپ کتنے بھائی لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم 2 بھائی ہیں۔ تو اچھی بات ہے، تو آپ کے والد کو کتنے بچے تھے؟ تو بولے 4، 2 بیٹے 2 بیٹیاں تھے۔ تو بولے ٹھیک ہے، اب آپ کو کتنے بچے ہیں؟ تو بولے میرے کو 2 بچے ہیں۔ اس کے بعد میں اور آگے بڑھے، سروے کرے، پوچھے کہ بھائی کیا ہے؟ تو بولے ہمارے پاس اتنے بچے تھے۔ تو اب آپ لوگ کتنے ہیں؟ تو بولے ہم 3 بھائی ہیں۔ تو آپ کو کتنے بچے ہیں؟ تو 3 بھائی میں 1 بچہ ہے، ان کا نام کیا ہے؟ تو بولے راجو نام ہے۔ تو 1 بچہ ہے۔ تو بولے کیوں باقی کیا ہے؟ تو ہم تینوں مل کے 1 بچے کو دیکھ لیں گے، خوش ہیں، ان کو سمجھا لیں گے۔ اس کے بعد ہمارے گلیوں میں آئے، ہمارے گلیوں میں آ کے پوچھے کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا میرا نام سالم ہے، کسی نے کہا میرا نام ابو ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ تو آخر میں ایک جگہ گئے، جا کے پوچھے سالم بھائی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو سالم بھائی بولے اللہ کا شکر ہے 17 بچے، اللہ کا شکر ہے 17 بچے ہیں۔ تو بھائی اگر تم 3 بھائیوں میں 1 رکھتے تو تمہارا قصور ہے گیا، اللہ کا کرم ہے انشاءاللہ 50 سال کے بعد ہم لوگ حکومت کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ اسپیڈ اگر رہے گی تو ایک نہ ایک دن انشاءاللہ حکومت کر بتائیں گے۔ ہمارے اپنا وطن بھائی کو، دلت بھائیوں کو ساتھ لے کے دلی کے تخت ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم دلی کے تخت کے اوپر اپنے 2 بھائی کو بٹھائیں گے اور بتا دیں گے ہمارے پاس مساویت ہے، ہم سب کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، ہم کسی کی عبادت گاہ کو توڑنا نہیں چاہتے ہیں، ہم کسی کی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد ہی یہی ہے۔ تو میں آپ سے اللہ درخواست کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خادم کو اگر قبول کرے گا، اس خادم کو اگر موقع دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ مجھ سے پہلے ہمارے سید احمد پاشا خادری صاحب 5 سال یہاں پہ ملے تھے، وہ بھی کافی کام کیے، ان سے پہلے بھی مختار بھائی تھے، وہ بھی کام کیے، ہر آدمی کام کرتا ہے، مگر میرے کو جب اللہ موقع دیا میں حد الامکان کوشش کروں گا کہ کام کو کیسے بہتر کر سکے، وہ کام کو بہتر کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں آپ کو وعدہ کرنا چاہتا ہوں آپ کا یہ خادم کبھی بھی آدھی رات کو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، اور جب کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑے گی آپ یاد کریں گے تو یہ خادم ہمیشہ رہے گا۔ 24 گھنٹے میرا سلوگن ہی وہی ہے، 24/7 ہمیشہ آپ کے درمیان میں رہنے کا عہد کر کے آیا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جب جیت کر رہوں گا ایک ڈویژن کا تفصیلی دورہ کروں گا، اور دورہ کرنے کے بعد میں بتا دوں گا کہ میں کام والا ہوں، میں کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے کام لینا بھی آتا ہے، ایسے کام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں جیت کے آنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ دارالسلام کی ٹائمنگ کے بعد ہر کارپوریٹر کے ڈویژن کے اندر کہہ کر ایک دن فکس کروں گا کہ کسی دن ڈبل پورا ڈویژن، کسی دن پلٹ سنتوش نگر، کسی دن چنچلو، ایسی تمام ڈویژن میں روز ایک دن بیٹھوں گا، اور ہر جمعے کو ایک مسجد میں نماز ادا کروں گا، وہاں پہ ممبر رسول سے خطاب کروں گا، مسجد میں بیٹھ کے مسائل سنوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر مسائل سن کے اگر وہ مسائل حل نہیں کروں گا تو میں آپ کو جواب دے نہیں رہوں گا، میں اللہ کو جواب دے رہوں گا۔ میں اللہ کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی پہ ذمہ داری دیتا ہے، اگر اس کو لیڈر بناتا ہے تو لیڈ کرنا اس کا کام ہے، تو اس کے اگر اس کو جو جائز کام ہے اگر وہ جائز کام نہیں کرے گا تو وہ اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ میں یہی سوچ و فکر کے ساتھ آپ کے درمیان میں آیا ہوں،
میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نخب ملت حبیب ملت نے مجھے بڑی امید کے ساتھ یاقوت پورا بھیجایا ہے اور یہی کہا ہے کہ یہاں پہ غریب لوگ بھی رہتے ہیں، مڈل کلاس بھی رہتے ہیں، اچھے لوگ بھی رہتے ہیں، اس کو تم میرا ساتھ کس طریقے سے ڈیولپ کریں گے، کر کے بتاؤ، ان کی محبت کس طریقے سے تم حاصل کرو گے، کر کے بتاؤ۔ تو میں آپ کا بھائی بن کے رہنا چاہتا ہوں، آپ کا بیٹا بن کے رہنا چاہتا ہوں، آپ جو مجھے بھی سمجھے میں وہی بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ بتاتا ہوں چونکہ ٹائم نہیں ہے، ہمارے دوست کے یہاں ایک فارم ہاؤس تھا، اس فارم ہاؤس کے اندر ایک منٹ لے کے چلے گئے، اس کے بعد اونر ان سے پوچھے کہ بھائی مہتاب صاحب کیا ہو گیا؟ تو بولے کیا ہوتا صاحب، چورا ہے چورا ہے، پھر اپنا مقابلہ شروع ہو گیا۔ تو بولے مقابلہ کیسا ہوا؟ ارے کیا بول رہے، میں سامنے بھاگ رہا ہوں، چور پیچھے بھاگ رہا ہے، میں جھاڑی دی کے دبک کے چھوٹ گیا، ان لوگ کچھ اپنا دے دیا اور نکل کے چلے گئے، اس سے میں بچ گیا۔ اگر ایسے چوکیدار کو رکھنے سے نہیں رکھنا اچھا ہے تو میں الحمدللہ صحت مند ہوں، آپ کی نگرانی کر سکتا ہوں، آپ کا ہر کام کر سکتا ہوں۔ آج مجھے ایک کمپلینٹ آئی کہ یہاں پر کافی جگہ ہمارے نوجوان بچے ڈرگس میں مبتلا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا اس کو کیسے دور کرنے کے لیے۔ اس کے بعد میں آج جیسا پولیس والے الیکشن کے لیے پریڈ کر رہے ہیں، ادھر ادھر پھر کے دہشت پھیلا رہے ہیں، انشاءاللہ الیکشن ہو جانے دیجیے، یہ خادم آگے لیڈ کرے گا، ان لوگ اسی طرح پریڈ کریں گے، اور میں ان سے پوچھوں گا کہ اب تمہاری پریڈ بتاؤ، تمہارے بغیر یہاں پہ ڈرگس کیسے بکتا ہے، یہ میں ان سے پوچھوں گا، اور ان نوجوانوں سے کہوں گا چھوڑ دو، آپ کے ماں باپ کو بڑی امید ہے آپ سے، اس امید کو ٹھیس مت پہنچاؤ۔ آپ کو ہمیشہ کی طرح اس سال بھی مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دینا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ اس خادم کو واقعہ قبول کرنا چاہتے ہیں تو میری درخواست ہے پولنگ پرسنٹیج بڑھا کے بتائیے، اتنی بڑی مارجن سے جتائیں گے کہ کوئی کہہ نہیں سکے گا اگر ہمارا مقابلہ ہے تو لوگ سمجھ رہے ہیں کسی سے ہے، تو ہمارا مقابلہ کے لیے پولنگ پرسنٹیج بڑھنا ضروری ہے۔ مجلس کا نشان پتنگ ہے، پتنگ پہ پتنگ بڑھائیے۔